الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ عظیم سعادت نصیب ہوتی ہے۔ علماء ذکر، معزز سامعین کرام، یہ مجلس، یہ محفل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پاک کی محفل سے منسوب ہے، اور جس طرح مجھ سے قبل علماء نے خطابات میں فرمایا، نعت خوانوں نے نعت کے رنگ میں فرمایا کہ اس کا ایک مقصد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور قرب حاصل کرنا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کس طرح پیدا ہوتی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے؟ تو آپ نے 4 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ تلاوت قرآن کریں۔ اس بات پر تھوڑے سا غور فرمائیں کہ تلاوت قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک ہمارے اللہ کا کلام ہے۔ وہ مالک، وہ خالق، جو ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے لے کر بڑی بڑی ہماری خواہشات، ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، ہر چیز ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، اس دنیا کے اندر ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اس کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلام تو ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر قرآن پاک سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو قرآن سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا یہی محبت ہوتی ہے؟ کیا یہی محبت ہے کہ دن پورا گزر جاتا ہے اور قرآن پاک کھولنے کا موقع بھی نہیں آتا؟ کیا یہی محبت ہے کہ قرآن کی آیات پڑھوں تو مجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا؟ قرآن کی آیت پڑھوں تو مجھے پتہ ہی نہیں میرا اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہم نے کیوں روا رکھا ہے؟ کیا ہم اپنے دین کی ابتدا اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں؟ ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے، خود اپنے گریبان میں جان سکتا ہے۔ کیا جس طرح میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے کی صحت اچھی ہو، میرے بچے کا لباس اچھا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، اچھا مکان ہو، کیا میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرے بچے کی روح جو ہے وہ بھی نورانی ہو؟ کیا میں نے اپنے بچے کو قرآن سے ہی محبت سکھائی ہے؟
کہ جس طرح میں اس کی صحت کے لیے کوشش کرتا ہوں، میں اس لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرا بچہ قرآن بھی اسی طرح سیکھے، میرا بچہ قرآن پاک سے بھی وہی پیار کرے، اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، میں اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، میں اللہ کے کلام کو تو دیکھ سکتا ہوں، جو کتابی شکل میں میرے سامنے ہے، میں اسے تو پڑھ سکتا ہوں، میں اس کا دیدار تو کر سکتا ہوں۔ اگر اس محبت کی ایک جھلک دیکھنی ہو، کس طرح محبت کی جاتی ہے، کس طرح پیار کیا جاتا ہے، تو اس ماں سے پوچھئے، اس ماں کی بے قراری دیکھیے جس کا بچہ گم گیا ہو، وہ اس سے مل نہ رہا ہو، لیکن اس بچے کی تصویر ہو یا اس بچے کا خط آ جائے، وہ ماں کس طرح سینے سے لگائے پھرتی ہے، کس طرح اس کو چومتی ہے، کس طرح اس کو تصویر کو دیکھ دیکھ کر وہ صبح و شام آنسو بہاتی ہے۔ کیا جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہم اپنے رب سے اتنا بھی پیار نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں ہو سکتی؟ اگر دعویٰ ہے تو پھر کیا ہم قرآن پاک کو دیکھ کر اسی طرح روتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کو اسی طرح سینے سے لگائے گھومتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کے ساتھ وہی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ محبت کے دعوے دار تھے، جب تم نے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تم دنیا سے بدل گئے تھے، تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے سوچ، تمہارے خیالات سب دنیا سے الگ ہو جانے چاہیے کہ تم دائرہ اسلام میں آ گئے، تم نے غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، تو اب تمہاری محبت، تمہارا پیار، اس کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو فرمایا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلی چیز جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ لوگ میری بھی دعا فرمائیں کہ جو بات میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نہ ہو کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب یہ اعلان ہو کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، تو اس وقت ہم واعظ و نصیحت کرنے والے پیچھے کھڑے ہوں، مجرموں کی صف میں ہوں، اور یہ جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے والے یہ نیکوکاروں کی صف پہ کھڑے۔ عمل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس طرح حضرت فرما رہے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے لیے ماحول خود کریٹ کرنا پڑے گا۔ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کو کوئی ٹوکنے والا ہو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ میں اگر گھر کا سربراہ ہوں، گھر کے اندر سب سے بڑا میں ہوں، اور پھر اپنا ایک عمل انسان کا جو ہوتا ہے، اس کی نماز کوئی نہیں چاہیے، میں بڑا ہوں تو مجھے کون ٹوکے گا؟ پھر اگر اپنا ایک عمل کو لیجیے، پہلی چیز جو نماز کو لیجیے، جیسے علامہ شاہد صاحب فرما رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ جانتے ہیں، عالم العلماء سنا کہ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی رکوع، سجدہ، قیام احسن طریقے سے پورے، جب رکوع میں جائیں پوری تسلی کے ساتھ جائیں، پھر جب کھڑے ہوں تو پوری طرح سارے اعضاء، سارے جوڑ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں۔ یہ تو ظاہری حرکتیں ہیں، ہماری نماز کی ظاہری حرکتیں بھی درست نہیں ہوتی تو باطنی حالت کیا ہوگی؟
کہ نماز کے جو اسباق ہم پڑھتے ہیں ان کا تلفظ کیسا ہے، اس کے معنی کدھر ہیں، میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں تو میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مجھے اس کا مطلب یاد ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں. تو اپنے آپ کو خود یہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، خود اپنے لیے کرائٹیریا مقرر کرنا پڑے گا. خدا میری ایک درخواست ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے آپ سے التجا کر دوں گا کہ اپنی نماز کو درست کیجیے، اپنی نماز کو درست کیجیے. اس کے لیے آپ خود اپنے لیے ضابطہ مقرر کریں، خود کرائٹیریا مقرر کریں. دنیا کا ہر کام جلدی جلدی میں کر لیتے ہیں، نماز کے لیے تو سکون میں بیٹھ کر، نماز کے لیے تو اپنا وقت مختصر کر لیجیے. تو پہلی بات امام حضرت کی تلاوت قرآن ہے. اسی طرح قرآن شریف پڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، دولت کی، مال کی، اپنے وقت کی، کیونکہ آپ یہ آخرت کا سامان ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، کچھ چیز ساتھ نہیں جائے گی. لہٰذا قرآن صحیح کیجیے، اپنا قرآن درست کیجیے. فرمایا پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسری فرمایا کہ درود پاک. دوسری چیز ہے درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اس کی کثرت کی جائے. اور درود پاک کس طرح پڑھا جائے؟ اگر میں بات آپ سے کر رہا ہوں اور منہ میرا دیوار کی طرف ہو، آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے؟ کوئی شخص آپ سے گفتگو، ہم آگے گفتگو ہو، لیکن منہ دوسری طرف ہو، تو آپ کہیں گے کتنا بد اخلاق انسان ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا غرور ہے کہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور دیکھا کہ اور توجہ ہی نہیں کرتا. اپنے بچے کو لیجیے، بچہ آپ سے بات کرنا چاہے اور دیکھے کسی اور طرف، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے، بیٹا میری طرف دیکھ کے بات کرو. اور اگر غلام جو ہے ایک امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیج رہا ہے اور ساتھ باتیں کر رہا ہے، دھیان اس کا کہیں اور بھٹک رہا ہے، تو یہ ہم نے کس طرح روا کر لیا ہے، یہ ہم نے کس طرح جائز رہا سمجھ لیا ہے. درود پاک کا ایک طریقہ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کا تصور کرتے ہیں، سرکار کی جالیوں کا تصور کرتے ہیں کہ میں حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں. ایک اچھا تصور ہے، اعلیٰ تصور ہے. اس سے بڑا ایک تصور ہے. ہمارے مرشد کریم غوث المعظم حضرت خواجہ پیر نذیر میں سرکار مولوی رحمت اللہ فرمایا کہ درود پاک اس طرح پڑھو کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر جگہ حاضر ہے، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہیں، اور تم اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ سے التجا کر رہے ہو کہ اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ میرے آقا پر رحمت نازل. اور پھر یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، کسی مجلس میں ہیں، جہاں سے آپ پورے دھیان کے ساتھ سرکار کی طرف متوجہ ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، اور حضور آپ کا سلام سنیں گے بھی، حضور کا جواب بھی. ہر وقت اللہ کے دربار میں آتے. اور درود پاک جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں تو پورے ادب کے ساتھ. آپ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے علماء سے کہ صحابہ کرام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھے ہوتے تھے گویا سروں پہ پرندے ہیں، ذرا سی حرکت کی تو اڑ جائے گا. تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم درود بھی ساتھ پڑھتے رہتے ہیں،
ساتھ ٹی وی بھی دیکھتے رہتے ہیں، درود بھی ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، ساتھ ہمارے مذاق اور گپیں بھی چلتی رہتی ہیں. ہماری حرکات سکنات کیا ہوتی ہیں؟ کیا اس وقت یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ میں رسول پاک کے دربار میں حاضر ہوں؟ اگر یہ تصور کامل ہو جائے کہ میں سرکار کے دربار میں حاضر ہوں تو پھر یہ ساری حرکتیں خود بخود چھوٹ جائیں. اور پھر اس کے ساتھ جب یہ تصور جام جائے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں تو میرے آقا مجھے جواب عطا فرما رہے ہیں، حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حضور اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی نگاہ رحمت سے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. تو جب انسان کا یہ تصور پختہ ہو کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے باطن کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابھی تصور باندھ کے دیکھ لیجیے، ابھی آپ آنکھیں بند کر کے تصور باندھ کے دیکھ لیجیے اور آپ یہ خیال مکمل کر لیے کہ میں اپنے آقا کے دربار میں ہوں، میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اگر ایمان کی رتی ہو انسان میں تو کبھی بھی اس طرح پرسکون نہیں بیٹھ سکتا. اس کے اندر ایک ہلچل طوفان برپا ہو جائے گا، اس کا دل مچل اٹھے گا. ہمارا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں، اور اس کے لیے آپ یہ کوشش کیجئے. بے شک یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آج 10,000 پورا کرنا ہے، میں نے 20,000 پورا کرنا ہے. اگر یہ خیال رکھیں گے تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان تسبیح کی طرف رہے گا. ابھی یہ 500 ہو گیا، 5,000 ہو گیا، ابھی 6,000 ہو گیا، ابھی 250 ہو گیا، 300 ہو گیا. بے شک تھوڑا پڑھیے لیکن پوری دھیان اور پوری توجہ سے پڑھیے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال ادومها او اقل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا. ریگولر کریں، کنٹینیولی کریں، لیکن بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن پورے دھیان اور پوری توجہ سے. اور آپ نے فرمایا تیسری چیز جو ہے وہ نعت پاک کے اشعار کسی خوش الہام شخص سے جس کی آواز اچھی ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سنیں، سرکار کی نعت سنیں، تو اس سے بھی دل کے اندر سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن ان کے لیے میری گزارش ہی ہوگی کہ جب آپ نعت پڑھنے لگیں یہ اشعار کس کے ہیں یہ ضرور دیکھیں. اشعار بھی ایسے ہوتے ہیں، شعر ہر کوئی کہہ سکتے ہیں، بے شمار لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شعر شریعت کے دائرہ کے اندر ہو، وہ سرکار کی بارگاہ میں اگر قبول ہو تو اس کی تاثیر مختلف ہو. لہذا ہر کسی کی جو لکھے ہوئے اشعار ہیں وہ نہ شروع کر لیں. پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کسی عالم نے لکھے ہیں، کسی سرکار کی بارگاہ کے اندر مقبول کے شاعر کے ہیں، تو اس کا کلام منتخب کیجئے، وہ سنیے تاکہ جس مقصد کے لیے آپ سن رہے ہیں وہ پیدا ہو سکے. اور چوتھی چیز آپ نے یہ فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں ان انعامات کو یاد کرو، ان انعامات کو یاد کرو تو اس سے سرکار کی محبت پیدا ہوگی. کیوں کہ جب آپ یہ محبت حاصل کرنے کے لیے آپ پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کو یاد کریں گے تو آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ بھی چلے گا کہ مجھ پر یہ اللہ نے جو انعام کیا ہے یہ میری تو قابلیت نہیں ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، اور یہ کس طرح میرے پاس وہ چیز کس طرح مجھے چیز نصیب ہوئی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملی ہے. سبحان اللہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملا ہے، حضور کے ہاتھوں سے ملا ہے. جب وہ اپنے انعامات کو یاد کرے گا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں صحیح دی ہیں، اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ آنکھوں سے معروم ہیں، کوئی کانوں سے معروم ہے، کوئی بولنے سے معروم ہے، کوئی سوچنے سے معروم ہے، کوئی چلنے پھرنے سے محروم ہے، اللہ نے مجھے سارے اتنے انعام دیے ہیں اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے، حضور کے ہاتھ سے مجھے دلائے ہیں.
تو ہم دیہاتی لوگ ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، ہم نے کتے رکھے ہوتے ہیں، اور جس دروازے پر کتا بیٹھا ہوتا ہے، گھر والا اگر اس کو روٹی ڈال دیتا ہے وہ پھر کہیں جاتا نہیں ہے، دوسرے گھر والے جو ہیں وہ رہے گا اپنے اسی مالک کے دروازے پر، سوکھی ہے روکھی جیسی ملے گی وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سب کچھ سارے انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ملے ہیں، حضور کے ہاتھ سے ملے ہیں، تو پھر ہمارے خیالات ادھر ادھر کیوں جائیں، پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکیں؟ ہم وقت ہماری پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی جو ڈیلنگ ہے، چاہے بیوی کے ساتھ ہے، چاہے بچوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، دشمنوں کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے ایک ہی بات رہے گی کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو سرکار دو عالم وسلم نے کس طرح ڈیل کیا ہے، ان کے ساتھ سرکار کیا معاملہ کرتے تھے، دوستوں سے کیا کرتے تھے، دشمنوں سے کیا کرتے تھے، اور وہ جاننے کے لیے طلب پیدا ہوگی تو آپ رسول پاک کی سیرت کو دیکھیں گے، آپ رسول پاک کی لائف کو پڑھیں گے، جب پڑھتے جائیں گے تو وہ محبت جاگزی ہوتی جائے گی۔ فرمایا کہ جو انعامات ہیں اللہ کے ان کو یاد کریں گے تو اس کے سلسلے میں آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اور آپ کا لنک جو ہے، آپ کا ربط جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی، اور جمہور مفسرین نے نور سے مراد نبی پاک سے ذات بارکات کو لی ہے، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انار اللہ بالحق واظہر بالاسلام ومحق بالشرک وهو نور لمن استنار به، کہ اس سے سرکار کا نور ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے، شرک کو ختم کرتا ہے، اور حضور نور ہیں اس شخص کے لیے جو نور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور کریں گے، یہ بات اللہ کی توفیق سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ نور لمن استنار به، کہ حضور نور ہے اس شخص کے لیے جو نور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اللہ غفار ستار ہے، غفور رحیم ہے۔ کافر دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ کہ وہ اس کی اس رحمت کو حاصل نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے کان آنکھ سب کچھ بند کر لیے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مردہ قرار دے دیا، بے شک چلتے پھرتے ہیں، فرمایا انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ ہے، یہ نہیں حاصل کر سکتے آپ سے نور، آپ جس نور کو تقسیم فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں کو اپنے دل کو بند کر لیا۔ اور جو لوگ اپنے دل کان کھلے رکھتے ہیں، سرکار کے بارگاہ کے متلاشی ہوتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے حضور نور ہے، وہ اس نور سے رحمت حصہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ محفلیں، یہ مجالس ساری اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہو جائے۔ اور آخری پہ میں بس قاب بن زہیر کا وہ شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ قاب بن زہیر ایک شاعر تھے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء جب مسلمان نہیں تھے تو اسلام کی صحابہ کی سرکار کی شان میں بے ادبی کی کچھ باتیں کی تھی، اشعار کہے تھے کچھ، تو ڈر پیدا ہوا، پر معافی مانگنے آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو صبح کی نماز کا وقت تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ حضور ایک شخص ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ قاب بن زہیر نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، سرکار کے سامنے ہر چیز یہاں ہے، تو سرکار دو عالم نے اپنا رحمت کا ہاتھ بڑھا دیا، توبہ کی، اسلام قبول کیا، تو پھر عرض کی کہ حضور میں نے کچھ اشعار کہے ہیں، اجازت تو سناؤں؟ تو میں سناؤں، تو انہوں نے یہ شعر پڑھی، پہلے انہوں نے اس طرح پڑھا کہ ان الرسول النار یستضاء به وصارم الہندی مسلول، کہا کہ
ایک انار ایک خاص قسم کی روشنی ہے، ایک آگ ہے جس سے لوگ پسند کرتے ہیں، اور فرمایا کہ سونتی ہوئی ہندی تلواروں میں سے تلوار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھو. سرکار نے اصلاح فرمایا انار نہ کہو، نور کہو، اور مجھے ہندی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو. تو پھر انہوں نے پڑھا کہ ان الرسول نور یستضاء به وسیف وصارم سیوف اللہ مسلول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں جس سے ساری دنیا نور حاصل کرتی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس شخص کے لیے جو حضور سے یہ نور حاصل کرنا چاہتا ہے. جو حاصل نہیں کرنا چاہتا تو وہ اندھیرے میں ہی ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں ہے. قرآن کی اصطلاح میں وہ مردہ ہے، اور اسے بھی نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارے سینوں کو منور کرے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر